آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی آمدن پر ہے. انگلش میں ارننگ کہتے ہیں. ارننگ، کمائی. کمائی کو آپ یوں سمجھتے ہیں کہ زندگی کا قائم مقام کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کمائی ہوگی تو آپ زندگی کے لوازمات جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں. اگر ایک شخص کمائی کرتا ہے تو کمائی کی بنیاد پر ہی وہ کھاتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے، بلکہ عبادات بھی کرتا ہے. بعض عبادات ایسی ہیں جو مالی ہیں. اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ قربانی کرے گا، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ حج کرے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا، حتیٰ کہ اپنے لباس کا انتظام بھی وہ پیسوں سے ہی کرے گا. لباس ہوگا تو نماز ہوگی. رفائی کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کی جو اس کی ضروریات ہیں، جس کو آپ نیسیسٹیز آف لائف کہہ لیں، نیڈز آف لائف کہہ لیں، حتیٰ کہ جو کمپلیمنٹری آئٹمز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی کمائی پر منحصر ہیں. اگر کمائے گا تو روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام ہوگا، اور اگر کمائی نہیں ہے تو پھر زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ انسان پوری کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. لہذا اسلام کمائی سے نہیں روکتا. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. ہمارا دین مال کمانے سے منع نہیں کرتا، البتہ کیسی کمائی ہو اس کے بارے میں اصول و ضوابط پرووائڈ کرتا ہے کہ کمائی تو کرنی ہے لیکن کیسی کرنی ہے یہ کویسچنیبل ہے. حلال کمائی ہو، حرام کی کمائی نہ ہو. کمائی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر کمائی نہ ہو، مال نہ ہو، پیسے نہ ہو تو انسان تو بیکاری بن جائے، انسان کی عزت نفس مجروح ہو. آج کل تو کوئی سگا بھائی بھی آپ کو پتہ ہے پیسے نہیں دیتا، اور اسلام ویسے بھی کہتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو پیسے ہوں گے تو اوپر والا ہاتھ ہوگا، اگر پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا. تو لہٰذا یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اسلام کمائی سے نہیں روکتا، ارننگ سے نہیں روکتا. کمائیں بھی اور خرچ بھی کریں، لیکن اسلام اور شریعت مطہرہ وہ یہ چاہتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جس طرح شریعت مطہرہ ہے اسی طرح اس کا مال بھی مطہرہ ہونا چاہیے، مال بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، مال بھی ستھرا ہونا چاہیے. حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہونی چاہیے، پھر اس شریعت کو کوئی آبجیکشن نہیں.